انڈیا پاکستان کشیدگی کے دوران انفارمیشن وار اور وہ فوجی اہلکار جو اس جنگ کا چہرہ بن گئے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بن چکی جنگی صورتحال میں امن اور سکون ہو چکا ہے، جس میں ٹرمپ نے ان دونوں ممالک کو آپس میں صلح پر راضی کیا اور سیز فائر کا معاہدہ وہ ہو پایا۔ 7 مئی کو انڈیا کی جانب سے پاکستان میں کیے گئے آپریشن سندور کی ابتدائی تفصیلات بتانے کے لیے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں دیگر حکام کے علاوہ انڈین مسلح افواج کی 2 خواتین افسران بھی شامل تھیں۔ اس ابتدائی پریس بریفنگ کے بعد یہ سلسلہ نہ صرف انڈیا بلکہ پاکستان کی جانب سے بھی چل نکلا اور گزشتہ 5 روز کے دوران لگ بھگ روزانہ کی بنیاد پر انڈیا اور پاکستان میں فوجی حکام کی جانب سے اس نوعیت کی پریس بریفنگز اور کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا رہا، جن میں دونوں ممالک کی فوجی ترجمانوں کے علاوہ ان افسران کو بھی سٹیج پر جگہ دی گئی جو فوجی کارروائیوں کی تفصیلات سے آگاہ کرتے رہے۔ ان اہلکاروں میں انڈین بحری فوج کی کرنل صوفیا قریشی ہو یا انڈین فضائیہ کی ونگ کمانڈر ویمیکا سنگھ یا پاکستان ایئر فورس کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد اور DGISPR احمد شریف چودھری کسی نہ کسی طرح دونوں ممالک کی سوشل میڈیا پر زیر بحث ہیں۔ اب جب کہ سیز فائر ہو چکا تو دونوں ملکوں میں انفارمیشن وارفیئر کے بارے میں بات بھی ہو رہی ہے اور دونوں طرف سے کی گئی پریس بریفنگز اور دعووں کو پرکھا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ میں BBC نے ان افسران کے فوجی کیریئر کے بارے میں تفصیلات جاننے کی کوشش کی۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد۔ پاکستان کی جانب سے منعقد کی گئی پریس بریفنگز میں پاکستانی فضائیہ کی کارروائیوں کی تفصیلات ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کی جانب سے بتائی جاتی ہے اور پاکستان میں سوشل میڈیا پر ان کی بریفنگ سے لیے گئے بہت سے کلپس بھی وائرل ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کی ترجمان نے BBC اردو کو منزہ انوار کو بتایا کہ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے دسمبر 1992 میں پاکستان ایئر فورس کے GDP برانچ میں کمیشن حاصل کیا تھا۔ احمد شریف چودھری DGISPR پاکستان فوج میں شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری سیکورٹی امور پر طویل پریس کانفرنسز کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ کشیدگی میں بھی مسلح افواج کے نمائندوں کی جانب سے دی گئی مشترکہ بریفنگز کی سربراہی وہی کرتے نظر آئے۔ پاکستانی عوام بھائیوں کی طرح ہے کہ انڈیا کے آپریشن سندور کے بعد ترکی نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ ترک اور پاکستانی افواج کے اہلکار ایکسرسائز 2022 کے دوران سنیچر کو انڈیا اور پاکستان کی جنگ بندی کا اعلان تو کر دیا تھا لیکن دونوں ممالک کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا الزام بھی لگایا جا رہا تھا۔ امریکہ سفارتی بیک چینل رابطے اور خطے کے بڑے کھلاڑی۔ جنگ کے دہانے پر کھڑی دو جوہری طاقتوں کو سیز فائر پر کیسے رضامند کیا گیا؟ امریکی سیکریٹری خارجہ مارکو روبیو کی 9 مئی کو پاکستان آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو کی گئی فون کال شاید ایک اہم موڑ تھا۔ یہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ 4 روزہ کشیدگی میں ایک ڈرامائی موڑ تھا
جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ دونوں ملکوں میں فوری اور مکمل سیز فائر پر اتفاق ہو گیا۔ ماہرین کی رائے ہے کہ مکمل جنگ کے دہانے پر کھڑی دو ایٹمی طاقتوں کو پیچھے ہٹانے میں پس پردہ امریکی ثالثی سفارتی بیک چینل رابطوں اور خطے کے بڑے کھلاڑیوں نے کلیدی کردار نبھایا۔ تاہم سیز فائر معاہدے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد انڈیا اور پاکستان نے ایک دوسرے پر خلاف ورزیوں کے الزامات، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سیز فائر کتنا کمزور ہے۔ انڈیا نے پاکستان پر مسلسل خلاف ورزیوں کا الزام لگایا، جبکہ پاکستان نے سیز فائر پر عمل درآمد کا عزم ظاہر کیا اور کہا کہ اس کی افواج نے ذمہ داری اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ سیز فائر کے اعلان سے قبل کئی لوگوں کو خدشہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان دیگر اقدامات کے ساتھ ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں مسلح افواج اور مسلح افراد کے حملے میں 26 سیاحوں کی ہلاکت ہوئی۔ انڈیا نے پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں فضائی حملے کیے، جو کئی روز تک جاری رہنے والے فضائی جھڑپوں اور گولہ باری کا سبب بنے۔ سنیچر کی صبح تک دونوں ملکوں نے ایئر بیسز پر میزائل حملوں کے دعوے کیے۔ تناؤ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ دونوں ملک ایک دوسرے کے بحری نقصان اور حریف کے حملے ناکام بنانے کے دعوے کر رہے تھے۔ واشنگٹن ڈی سی میں قائم بروکنز انسٹی ٹیوٹ سے منسلک تنوی میدان کے مطابق امریکی سیکریٹری خارجہ مارکو روبیو کی 9 مئی کو پاکستان آرمی چیف عاصم منیر کی گئی کال فون شاید ایک اہم موڑ تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تاحال بین الاقوامی کھلاڑیوں کے کرداروں کے بارے میں بہت کچھ نہیں پتہ، لیکن یہ واضح ہے کہ گزشتہ 3 روز کے دوران کم از کم 3 ممالک تناؤ میں کمی کے لیے سرگرم تھے۔ ظاہر ہے امریکہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ اور سعودی عرب بھی تھے۔ پاکستان وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستانی میڈیا کو بتایا کہ سفارتکاری میں 3 درجن ممالک شامل تھے، جن میں ترکی، سعودی عرب اور امریکہ شامل ہے۔ جب تناؤ بڑھنے لگا تو جمعرات کو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکہ ایسی جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا جس سے بنیادی طور پر ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ ہم ان ممالک کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ بنیادی طور پر انڈیا کی پاکستان کے ساتھ لڑائی ہے۔ امریکہ انڈینز کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہتھیار ڈال دو، ہم پاکستانیوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہتھیار ڈال دو، اس لیے ہم اس معاملے کو سفارتی چینلز ہی دیکھیں گے۔ اس دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں دونوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، پاکستان اور انڈیا کے رہنماؤں کو، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اس بارے میں کوئی راستہ نکالیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ رک جائیں اور مجھے امید ہے کہ وہ اب رک جائیں گے۔ لاہور میں مقیم دفاعی تجزیہ کار اعجاز حیدر نے بی بی سی کو بتایا کہ گزشتہ کئی مرتبہ کی کشیدگی میں یہی فرق تھا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اعجاز حیدر نے کہا کہ امریکہ کا کردار ماضی کا تسلسل تھا، لیکن اس میں ایک اہم فرق تھا، اس مرتبہ وہ خود باقاعدہ طور پر اس میں پارٹی نہیں بنے۔ پاکستان میں ماہرین کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے کشیدگی میں اضافہ ہوتا گیا اور صورتحال گمبھیر ہوتی گئی، پاکستان نے دوہرے سگنلز دینا شروع کیے۔ عسکری کارروائی کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نیشنل کمانڈ اتھارٹی NCA کا اجلاس بلا رہے ہیں، اور یہ اپنا جوہری صلاحیت کی یاد دہانی تھی۔ پاکستان میں NCA پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کا کنٹرول سنبھالتی ہے اور ان کے بارے میں آپریشنل فیصلے لیتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے فیصلہ کیا وہ مداخلت کریں گے۔
ٹرمپ کے ساتھ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے ذاتی تعلقات اچھے ہیں اور امریکہ کے وسیع تر اسٹریٹجک اور معاشی مفادات نے امریکی انتظامیہ کو وہ سفارتی ماحول پیدا کرنے کا موقع دیا جس کے باعث دونوں جوہری طاقتیں سیز فائر پر رضامند ہوئیں۔ انڈین سفارتکاروں کے مطابق اس مرتبہ بھی 3 طریقوں سے سیز فائر کی کوشش کی گئی، جیسے سن 2019 میں پلوامہ بالاکوٹ کے واقعہ کے بعد کیا گیا تھا۔ آپریشن بنائن مرصوص کا آغاز کرنے والے فاتح میزائل کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ پاکستان حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے سنیچر کی صبح انڈین کے خلاف جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا تھا اور اس آپریشن کو بنیان مرصوص کا نام دیا گیا۔ یاد رہے گزشتہ رات صبح پنجاب کے شہر راولپنڈی سمیت متعدد علاقوں میں دھماکے کی آوازیں سنی گئی تھیں جب یہ فاتح 1 میزائل کا تجربہ کیا گیا۔ فاتح 1 میزائل چلاق اس آپریشن کا آغاز پاکستان کی جانب سے فاتح 1 میزائل چلا کر کیا گیا۔ ISPR نے فاتح 1 چلانے کی ویڈیو بھی BBC کے ساتھ شیئر کی ہے۔ پاکستانی فوج کے مطابق اس آپریشن کو ان پاکستانی بچوں کے نام کیا گیا جو انڈیا کی پاکستان پر جارحیت کے نتیجے میں ہلاک ہوئے تھے۔ بنیان مرصوص کا مطلب کیا ہے؟ بنیان مرصوص کے الفاظ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کی ایک آیت سے لیے گئے ہیں جس کا مطلب سیسہ پلائی ہوئی دیوار۔ قرآن کی سورہ الصف کی 4 آیت ہے جس میں کہا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف وسطیٰ ہو کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ فاتح 1 میزائل کیا ہے؟ ISPR کے مطابق اس آپریشن کا آغاز پاکستان کی جانب سے فاتح 1 میزائل سے کیا گیا۔ فاتح 1 میزائل پاکستان کا جدید اور مختصر فاصلے تک مار کرنے والا ہتھیار ہے جس کی رینج 140 کلومیٹر تک ہے۔ 24 اگست 2021 کو مقامی طور پر تیار کردہ فاتح 1 راکٹ سسٹم کا تجربہ کیا گیا تھا۔ فاتح 1 پاکستان کا تیار کردہ زمین سے زمین پر مار کرنے والا گائیڈڈ میزائل ہے جو فتح سیریز کا حصہ ہے۔ اس سیریز میں ایک اور میزائل فاتح 2 بھی شامل ہے۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 400 کلومیٹر تک کے فاصلے پر مار کرنے والے اس میزائل میں اپنے ہدف کو ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت ہے۔ فاتح 1 ہدف کے لحاظ سے 300 سے 500 کلو وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ کینبرا کی نیشنل یونیورسٹی میں اسٹریٹجک اور ڈیفنس اسٹڈیز کے لیکچرر ڈاکٹر منصور احمد کے مطابق فاتح میزائل پاکستان کی لانگ رینج راکٹ آرٹلری سسٹم میں جدید اضافہ ہے۔ ان کا استعمال انتہائی درستگی کے ساتھ مختلف اہم اہداف پر جوابی حملوں کے لیے کیا جاتا ہے جن میں ایئر بیسز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، ایمونیشن ڈیپوز، لاجسٹک سپلائی لائنز اور دشمن کے فارورڈ سپلائی ٹینکس یا توپ خانے وغیرہ شامل ہیں جن کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر منصور کے مطابق فاتح سیریز کا بہت مؤثر میزائل سسٹم ہے۔